نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ہمارا دین اسلام ہماری ہر لحاظ سے تربیت کرتا ہے، اچھے کاموں کو اپنانے اور غلط کاموں کو چھوڑنے پر ہماری تربیت کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے ان امور میں سے ایک کام جس پر دین اسلام نے ہماری تربیت کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی خیانت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرو جب کہ تمہیں پتہ بھی ہو۔ امانت میں خیانت بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے خطبات جمعہ میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ
کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ گویا کہ ہمارا دین ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ ہم خیانت نہ کریں، امانت داری کا مظاہرہ کریں، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ کر لیا ہے تو اس عہد معاہدے کو پورا کریں۔ بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے، فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، ان چیزوں سے منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ جس کے اندر یہ چیزیں روٹین کے ساتھ پائی جائیں تو یہ باتیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب بھی اس کو امین سمجھا جائے گا، اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ اور بھی ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے اذا خاصم فجر، جب بھی کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو جائے تو گندی زبان استعمال کرے گا، گالیاں بکے گا۔ یہ چیزیں منافق کی نشانی کے طور پر بیان کی ہیں۔ تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے اذا اؤتمن خان، منافق کی خصلت اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی اس کو امین سمجھا جائے، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا۔ امانت میں خیانت کا مفہوم ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ کسی بندے کے پاس کوئی پیسے رکھوائے ہیں، وہ پیسے وقت پر ادا نہیں کرتا، اس میں ہیر پھیر کر لیتا ہے، دبا لیتا ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امانت میں خیانت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ لیکن امانت میں خیانت یہ اس کی ایک صورت ہے۔ امانت میں خیانت کی کئی ایک شکلیں اور کئی ایک صورتیں ہیں۔ امانت میں خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی، بلکہ خیانت اگر کسی بندے کو کسی بھی چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، کسی کو کوئی عہدہ مل گیا، ذمہ داری مل گئی، اس ذمہ داری کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں کرتا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ نوکری کرتا ہے، پیسے پورے لیتا ہے، تنخواہ پوری لیتا ہے، مزدوری پوری لیتا ہے، کام پورا نہیں کرتا، امانت میں خیانت ہے۔ کسی ایسے بندے کو عہدہ سونپ دیا جائے، اذا وسد الامر الی غیر اہل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ امانت کو ضائع کر دیا جائے گا۔ فرمایا امانت ضائع کیسے ہوگی؟ فرمایا جب ذمہ داری عہدہ کسی ایسے بندے کو دے دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح جو ایک بندے کے ذمہ کسی دوسرے کے لیے حقوق ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ امانت میں خیانت کی شکلوں میں سے ایک شکل جو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسرے کے راز کو فاش کرنا۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام چیز پائی جاتی ہے اور اس کو لوگ بالکل معمولی سمجھتے ہیں۔ دوسرے کی بات جو آپ کے پاس وہ بطور امانت رکھ رہا ہے، بطور مشورتاً آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے، آپ وہ بات آگے بیان کر دیتے ہیں، دوسرے کو بتا دیتے ہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ جو خیانت کی وعید بیان کی ہے ان وعیدوں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ بندہ کسی کا راز فاش کر دے، وہ بات جو اسے دوسروں تک نہیں پہنچانی چاہیے، اس کے ساتھ خاص تھی، بتانے والے نے اس کے لیے خاص رکھا ہے، وہ بات آگے دوسروں کو پہنچا دیتا ہے، دوسرے کو بتا دیتا ہے، یہ بھی امانت میں خیانت کی ایک شکل ہے۔
پھر اس کی صورتیں مختلف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بگاڑ کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، بہت زیادہ معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا اپنی باتیں دوسروں تک شیئر کرنا، گھروں میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کی کوئی بات ہو گئی وہ دوسروں تک بتانا، بالخصوص نئی نئی شادی ہوتی ہے، عام طور پر یہ ہمارے معاشرے میں یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ دلہن کی سہیلیاں دلہن کے پاس جمع ہو جائیں گی، اس سے باتیں پوچھیں گی، اور دلہا کے دوست اس کے پاس جمع ہو کر اس سے باتیں پوچھیں گے، اور وہ باتیں جو میاں بیوی کے ساتھ خاص تھیں عورت وہ اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے اور مرد اپنے دوستوں کو بتاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو لوگ بدترین قسم کے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، ان میں سے یہ لوگ بھی ہیں میاں بیوی جو آپس کی باتیں راز کی باتیں دوسروں کے اندر شیئر کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا بھئی آپ اپنی بیوی کو طلاق کیوں دینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے وہ میری بیوی ہے، میں اس کی بات تجھے کیوں بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ پھر بعد میں طلاق دے دی تو پھر وہ کسی نے دوبارہ پوچھا اچھا یہ بتائیں پھر اب بتائیں جی آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ اس عورت کی آگے شادی ہوگی، کہا اب میری وہ بیوی رہی نہیں، آگے کسی اور کی بیوی بن گئی ہے، اب میں کسی اور کی بات کیوں کروں؟ اللہ اکبر۔ یہ والا وصف ہونا چاہیے، اپنی بات کرو۔ یہ مثالیں ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں۔ یہ تو میں نے کسی پرانے بزرگ کی بات آپ کے سامنے بیان کی، حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ہمارے اس قریب کے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا ایک واقعہ، ایک بندہ ان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ حافظ صاحب میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ بندوں کی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے، کئی لوگ جہاں پر بیٹھیں گے اپنی نہیں دوسروں کی بات ہی کریں گے۔ حافظ صاحب کہنے لگے یا تو میری بات کرنی ہے یا اپنی بات کرنی ہے، دونوں کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کرنی، یہاں پر آپ اور میں ہوں، اپنی بات کرو یا میری بات کرو، کسی دوسرے کی بات نہیں کرنی۔ کئی لوگ بیٹھیں گے کسی امیر کی بات، کسی جماعت کی بات، کسی نہ کسی کی بات چھیڑیں گے، اس کی خامیاں خرابیاں، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے، کہ اپنی بات کرو یا میری بات کرو۔ وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر یہ بھی خیانت کی ایک شکل ہے، میاں بیوی کا آپس کی باتیں دوسروں کو بتانا، بالخصوص وہ باتیں جو دوسروں کو بتانے کے لائق نہیں ہیں، وہ شیئر کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح امانت میں خیانت جو ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہے، یہ مجالس کی خیانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس بندے سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ آپ سے کوئی بندہ مشورہ لیتا ہے اپنے کسی کام میں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتا ہوں، فلاں کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا مشورہ ہے، اب آپ اس بارے میں امین ہیں۔ فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ اب اس کا کام نہیں بنتا کہ آپ سے اس نے کوئی باتیں کی یا کسی کے متعلق بتایا کہ یار وہ میرے ساتھ اس طرح کرتا ہے، اس کے یہ معاملات ہیں، اب میں اس کے ساتھ یہ والا معاملہ کروں نہ کروں، یا جو بھی اس طرح کی کسی کے متعلقہ بات ہے، آپ سے مشورتاً بات کرتا ہے، اب آپ امین ہیں۔ فرمایا اس کی بات دوسرے کو جا کے بتا دینا تمہارے متعلق وہ یہ مشورہ کر رہا تھا، یہ پوچھ رہا تھا، یا اس مشورے کو لیک کر دینا، اس بات کو لیک کر دینا، آگے دوسرے کو بتانا، اس کو نشر کر دینا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ بلکہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت فهو امانہ،
ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، فرمایا جب کوئی بندہ کسی دوسرے سے بات کرے اور ادھر ادھر دیکھے کہ اور تو نہیں سن رہا، بات کرتے وقت اتنا دھیان کرے وہ بات کا انداز آپ کو بتا رہا ہے، وہ کہہ نہیں رہا کہ میری بات کسی کو بتانا نہیں، کہتا نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہتا بھئی یہ آپ کے پاس امانت ہے، ہمارے پاس کوئی کہہ دے امانت ہے ہم اس کو بھی امانت نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتا نہیں ہے، صرف اور صرف اس کا انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بات دوسرے کو نہ بتائی جائے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث فرمایا جو بندہ کسی دوسرے سے بات کرے اور ادھر ادھر دیکھے بات کرتے ہوئے کوئی اور تو نہیں سن رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بات صرف آپ کو بتانا چاہتا ہے، کسی اور کو نہیں سنانا چاہتا، لہذا جس کو بتائی جائے وہ یہ بات سمجھ لے کہ یہ بات اس کے پاس بطور امانت ہے۔ فرمایا اب اگر وہ اس کی وہ بات کسی دوسرے کو بتائے گا تو یہ خیانت ہوگی۔ ہماری شریعت اس حد تک ہمیں پابند کرتی ہے۔ کئی بھائی ایسا کرتے ہیں، کوئی مشورتاً کسی سے کوئی بات کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کسی کو فون کر لیا، وہ بات صرف اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ کن لوگوں کے اندر بیٹھا ہے، وہ اس کی فون کی آواز اوپن کر دے گا، وہ صرف ایک بندے کو بات سنانا چاہتا تھا، ایک سے کرنا چاہتا تھا، اپنا دکھ ایک کو سنانا چاہتا تھا، وہ سب کو سنا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بات 4 بندے 5 بندے سن رہے ہیں، وہ اپنا سمجھ رہا ہے کہ میں ایک بندے سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی خیانت ہے۔ ہاں اگر آپ نے اس کی بات سب کو سنانی ہے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، کوئی اپنی ذاتی بات کر رہا ہے، پرسنل بات کر رہا ہے، آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی آپ کی بات باقی لوگ بھی سن رہے ہیں، میں نے آپ کا سپیکر آن کیا ہوا ہے فون کا تاکہ اس کو پتہ چل جائے، وہ اس لحاظ سے بات کرے، جو بات کرنے کی یا سب کے سامنے وہ کرے، جو نہیں کرنے کی نہ کرے۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے فون کی ریکارڈنگ کی، وہ ہر ایک کا فون ریکارڈ کریں گے، کوئی بندہ مشورہ بھی بات کرتا ہے جس کے متعلق بات کی، وہ بات اس کو سنا دیں گے جا کر، تیرے خلاف تیرے متعلق اس نے مجھے یہ فون کر کے باتیں کی تھیں، یہ چیزیں بیڑا غرق کر دیا اس نے ہمارے معاشرے کے اندر۔ آپ گھروں کا بگاڑ دیکھ لیں، آج کل کئی رشتے اس وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ فون کی ریکارڈنگیں بیڑا غرق کر دیتی ہیں، 2 بندوں کی بات ہوتی ہے، تیسرا ریکارڈنگ کر کے دوسرے کے سامنے نشر کرتا رہتا ہے۔ ہاں کسی نے کوئی ریکارڈنگ پہ لگایا ہے، بعض اوقات کوئی بات ایسی ہے جس کو بطور وہ بندہ کوئی مجرم ہے، اس کا جرم ثابت کرنے کے لیے اس کی کوئی بات جو اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا تھا وہ بات ثابت کرنے کے لیے اس کی کوئی ریکارڈنگ کی ہے، اس کا جرم ثابت کرنے کے لیے کوئی بات پیش کر دیتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ یا بات وہ کسی کے خلاف، جس طرح کہ آگے حدیث آ رہی ہے، فرمایا کہ مجالس امانت ہے، مجلس امانت ہے، مجلس میں بات ہو امانت ہوتی ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، مجلس کا مطلب ہی یہ ہے 2-4 بندے مل کے بات کر رہے ہیں، وہ امانت ہے۔ ہاں فرمایا اگر کوئی مجلس ایسی ہے جس میں کسی کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، کسی کے مال لوٹنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ بدکاری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، وہ اس بات کو بتایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بات پھر وہ مجلس امانت نہیں رہی، وہ تو گناہ بدکاری کی مشورہ ہو گیا نا، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بتائی جا سکتی ہے۔ جس کے قتل کا مشورہ ہو رہا تھا اس کو بتایا جا سکتا ہے بھئی تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، بچ جا۔ بدکاری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس کو متنبہ کیا جا سکتا ہے۔ کسی کے حقوق کو سلب کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس کا کوئی ڈاکہ کوئی چوری اس طرح کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس کو تنبیہ کی جا سکتی، وہ مجلس امانت نہیں ہے۔ باقی مجلس امانت ہے، تو مجلس کی باتیں دوسروں تک پہنچانا یا ہر بندے کی ریکارڈنگ کر کے اس کو پتہ بھی نہ ہو، وہ صرف اور صرف اگلے بندے سے بات کر رہا ہے اور اگلا بندہ اس کی باتیں ریکارڈ کر کے دوسروں کو سنا رہا ہے، وہ دوسروں کو نہیں سنانا چاہتا، یہ امانت میں خیانت کی شکلیں ہیں ساری۔ اللہ اکبر، ہمارا دین تو ہماری اتنی تربیت کرتا ہے، ہم تو امانت میں اس امانت کو امانت سمجھتے ہی نہیں ہیں، آگے بلکہ باتیں کریں گے اور اس سے بڑی خرابیاں نکلتی ہیں۔ ہمارا دین تو اتنی تربیت کرتا ہے، فرمان تسمع حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ الآنک، مشورہ اپنے پاس رکھنا، کسی کی مجلس کو اپنے پاس رکھنا، ہم تو کان لگا لگا کے دوسروں کی باتیں کریدنے کی کوشش کرتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو لوگوں تک پھیلاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات بات ہوتی نہیں ہے، سغرے کبرے ملا کر خود ہی نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ اس نے اس طرح کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے، مطلب اس کا یہ ہے، اور اس کو ہم نشر کر دیتے ہیں۔
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تسمع حدیث قوم، ہمارا دین کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ من تسمع حدیث قوم، جو کان لگا کر کسی کی بات کو سنتا ہے اور جس کی بات کو سن رہا ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ہماری بات کوئی سنے، بات کرنے والا پسند نہیں کرتا کہ یہ ہماری بات کسی کے کان میں پڑے، کوئی کان لگا کر سن لے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سیسا پگلا کر اس کے کانوں میں ڈالے گا جن کانوں کے ساتھ دوسروں کی بات سنتا تھا۔ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے، اور ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اسے تنگ نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا، اس کی جاسوسی نہیں کرتا، اس کی ٹو میں نہیں رہتا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ کدھر جاتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ کس کے پاس بیٹھتا ہے؟ کون سی باتیں کرتا ہے؟ خفیہ ریکارڈنگیں نہیں کرتا اس کی آپس کی باتیں، ہاں اگر بلکہ اس کے کسی عیب کا پتہ چل جائے، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کو کسی کے عیب کا پتہ چل بھی جائے، چلاتا نہیں ہے، مسلمان کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑتا۔ فرمایا بلکہ مسلمان وہ ہے اگر اس کو کسی کے کسی عیب کا، کسی کے کسی مسئلے کا پتہ چل جائے، اس پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اور فرمایا پردہ ڈالے گا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، غلطیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اور کل قیامت والے دن بھی ایسے بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ ہمارا دین ہماری یہ تربیت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی بڑی شاندار مثالیں بھی موجود ہیں۔ ایک دفعہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے سلام کہا، اور سلام کہنے کے بعد مجھے اپنے کسی ضرورت کے لیے بھیج دیا، کسی کام کے لیے بھیج دیا۔ واپسی پر میں گھر لیٹ ہو گیا تو میری والدہ نے مجھ سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ میری والدہ نے پوچھا بھی آج لیٹ کیوں آ رہے ہو؟ میں نے اپنی اماں جان کو، والدہ محترمہ کو بتایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کے لیے کسی جگہ پر گیا ہوا تھا، کسی کام پہ گیا تھا۔ والدہ ہے، والدہ پوچھنے لگی بیٹا اللہ کے رسول نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ انس چھوٹے بچے تھے ابھی، کہنے لگے یہ میرا اور اللہ کے رسول کا راز ہے، اللہ کے رسول نے یہ بات رازداری کے ساتھ بتائی تھی، میں اللہ کے رسول کا راز کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ماں نے بھی اچھی تربیت کی، کہا ہاں اگر اللہ کے رسول کا راز ہے تو پیارے نبی کی راز کی بات کسی کو نہیں بتانا۔ اور جس تابعی کو بات کرتے ہیں اپنے شاگرد کو، ثابت البنانی کو، کہنے لگے اگر میں اللہ کے رسول کا وہ راز کسی کو بتاتا تو تجھے بتا دیتا، لیکن چونکہ وہ راز تھا، وہ راز میرے سینے میں راز رہا۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ان کے سینے میں بات رہتی نہیں ہے۔ اپنا سینہ ذرا وسیع کرنے کی ضرورت ہے، سینے میں دل میں بات رکھا کریں، جو بات ہم تک پہنچ جائے ضروری نہیں اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ ہاں تو کوئی دوسرے کی کوئی خیر خواہی والی بات ہے، بھلائی والی بات ہے، وہ بچانی چاہیے۔ کسی نے کسی کے متعلق کوئی بات کر دی، ضروری نہیں کہ اس کا ذہن اب اس کے متعلق خراب کیا ہی جائے کہ تیرے متعلق اس نے یہ بات کی تھی بھائی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حفصہ رضی اللہ عنہا، ان کے خامد فوت ہو گئے، بڑے نیک بندے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے رشتے کی تلاش میں نکلے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میں حفصہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے، آپ کو کوئی حاجت ہے شادی کی، آپ کا ارادہ ہے تو آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس میں ہمارے لیے یہ بھی نصیحت ہے، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس کو اپنی عزت اور غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اچھا رشتہ آتا بھی ہے لیکن ہم کیوں بات کریں، وہ لڑکے والے ہی بات کریں، یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے نکال لیا ہے۔ لڑکی والوں کو ضرورت ہے، لڑکی والے کر لیں۔ عمر سے بڑھ کر غیور کون ہو سکتا ہے؟ عمر اپنی بیٹی کے لیے عثمان سے پوچھ رہے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی شادی کرنی ہے، حفصہ کی شادی کرنی ہے بیٹی کی، تو اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں،
فی الحال کہ کل بتاؤں گا، ایک آدھا دن لے لیا۔ ایک دو دن بعد ملاقات ہوئی تو کہا کہ نہیں ابھی میرا نا شادی کا پروگرام نہیں ہے ان دنوں میں۔ پھر یہی بات وہ لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو بھی یہی پیشکش کی کہ میں نے حفصہ کی شادی کرنی ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس بات پہ بڑا دکھ ہوا کہ عثمان سے میں نے بات کی، عثمان نے چلو نہیں کرنی تھی بتا دیا، میں نہیں کرنا چاہتا بھائی، ابھی میرا پروگرام نہیں شادی کا کوئی۔ ابو بکر نے جواب ہی کوئی نہیں دیا۔ دل میں بڑا ایک غصہ سا آیا، اس کو محسوس کیا۔ کچھ دنوں بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو شادی کا پیغام بھیج دیا اور ان سے شادی کر لی۔ شادی ہو گئی تو پھر عمر سے ملے ابو بکر، کہنے لگے عمر آپ نے مجھے شادی کا پیغام دیا تھا، شادی کا کہا تھا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ کو غصہ تو آیا ہوگا۔ کہنے لگے ہاں واقعتاً آیا تھا۔ کہنے لگے بھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حفصہ کا تذکرہ سنا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ گویا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے میں نے وہ بات آپ کے سامنے نہیں کی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا راز تھا، ہو سکتا اللہ کے رسول شادی کرنا چاہتے تھے، میں نے نہ وہ بات بتائی۔ ہاں اللہ کے اگر رسول اگر شادی نہ کرتے تو میں حفصہ کے ساتھ یقیناً شادی کر لیتا، لیکن چونکہ وہ اللہ کے رسول کا راز تھا، پیارے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ابھی کوئی تذکرہ میں نے سنا تھا، میں پہلے ہی بات آپ کو بتا دیتا کہ نہیں جی میں نے اللہ کے رسول سے اس طرح کی بات سنی تھی، اس کا کوئی تذکرہ کر رہے تھے، شاید اللہ کے رسول کا کوئی ارادہ ہو۔ نہیں، اتنی سی بات بھی پیارے نبی کا راز سمجھتے ہوئے اس کو دوسرے کو نہیں بتائی۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں بھی اپنی یہ عادت بنانی چاہیے۔ امانت میں خیانت بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن امانت میں خیانت کا مفہوم صرف اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی آگے کئی ساری شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، اور اس میں بھی بہت ساری خامیاں خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ امانت میں خیانت کرنا، کوئی کسی کے پاس پیسے رکھوا دے واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی کو کوئی ذمہ داری دے دے اس کو پورا نہیں کرتا، کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ عہدہ دے دے اس کے ساتھ وفا نہیں کرتا، کسی کو کوئی مالی اختیار مل جائے وہ سارا کچھ ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا، سارا اپنے اوپر خرچ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ساری خیانت کی مختلف شکلیں ہیں، اور امانت میں خیانت کی ایک شکل جو میں نے آج بیان کی ہے وہ راز ہے۔ راز کو راز رکھنا، دوسرے کی بات کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا، بالخصوص وہ والی بات جس کو اگلا بندہ دوسرے کو نہیں بتانا چاہتا، بطور راز آپ کے پاس بات رکھتا ہے، بطور راز آپ کو بتاتا ہے، کوئی مشورتاً بتاتا ہے، بات کرتے وقت ادھر ادھر دیکھتا ہے، مجلس میں بات کرتا ہے، یا میاں بیوی کی آپس میں کوئی باتیں ہیں، یا فون پہ کیے ہوئے آپس میں کوئی مشورے ہیں، کوئی باتیں ہیں، کوئی میسج ہیں جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ بات اگر وہ آپ کو کہتا نہیں ہے، کہتا ہے تو بالکل امانت ہے، نہیں بھی کہتا لیکن اگر اس کا انداز یہ بتاتا ہے یا بات یہ بتاتی ہے کہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی چاہیے، پھر وہ بات بتائی جائے گی تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔